أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجوهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ یہ صورت البقرہ کی آیت نمبر 257 اور 258 ہیں جن کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دین میں کوئی جبر نہیں، یقیناً ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق بخوبی واضح ہو گیا ہے۔ پس جو شیطان کا انکار کرے اور ساتھ اللہ پر بھی ایمان لائے تو یقیناً اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں ہے، اور اللہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، مومنوں کا دوست ہے۔ اللہ یعنی وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست شیطان ہیں،
وہ یعنی شیطان انہیں نور سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سامعین اکرام، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 257 کے سلسلہ میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی شورا آفاق کتاب چشمہ معرفت میں روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 232 اور 233 فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ تحقیق ہدایت اور گمراہی میں کھلا کھلا فرق ظاہر ہو گیا ہے، پھر جبر کی کیا حاجت ہے؟ تعجب کے باوجود ہے کہ قرآن شریف میں اس قدر تصریح سے بیان فرمایا ہے کہ دین کے بارے میں جبر نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی جن کے دل بغض اور دشمنی سے سیاہ ہو رہے ہیں ناحق خدا کے کلام پر جبر کا الزام دیتے ہیں۔ یہاں پر حضور سامنے ان مخالفین جو ہیں اسلام پر حملے کرتے رہتے ہیں کہ جی اسلام میں جبر ہے، آسم نے جبر کے ساتھ لوگوں کو مسلمان کیا وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے جو اعتراضات دین اسلام پر اٹھتے رہتے تھے اس زمانے میں آج بھی مخالفین اٹھاتے ہیں اس قسم کے اعتراض، ان کا جواب حضور سامنے اپنے ان الفاظ میں دیا ہے۔ سامعین کرام، نہ دین اسلام میں آزادی ضمیر اور آزادی اظہار کے حوالے سے کسی قسم کے جبر کی کوئی گنجائش ہے، قطعاً نہیں ہے۔ ابھی میں نے آیات پڑھی ہیں سورۃ البقرہ کی، ان میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، اور نہ ہی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی احمدیت میں آزادی ضمیر اور آزادی اظہار کے حوالے سے کسی قسم کی بھی کوئی جبر کی گنجائش ہے، ان کی تعلیمات میں کوئی جبر کی گنجائش نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا سارا کام یعنی الف سے لے کر یہ تک سارا جو دھندا ہے ان کا جبر پر موقوف ہے۔ ان کی ہر جگہ پر دیکھیں ان کی جبر ہے، ان کا لوگوں پر، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھنے والوں احمدیوں پر ان کا جبر پر انہوں نے اپنا سارا نظام چلایا ہوا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ دنیا میں کسی مذہب یا کسی فرقے یا حتیٰ کہ کسی سیاسی جماعت میں بھی جماعت احمدیہ محمود کی طرح آزادی ضمیر پر کوئی جبر نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، تحقیق کریں دنیا کے مذاہب کا اور فرقوں کا، بلکہ سیاست کے دائرے میں بھی جماعتوں کا آپ کریں، جتنی جماعت احمدیہ محمود میں جبر ہے لوگوں پر، آپ کسی اس قسم کا کہیں بھی آپ جبر نہیں دیکھیں۔ اس جماعت سے جو آزادی ضمیر پر جبر ہے، اس یعنی جماعت احمدیہ محمود میں، اس کی مثال دنیا میں کہیں اور جگہ پر آپ کو نہیں ملے گی۔ سامعین کرام، گزشتہ خطبہ جمعہ تھا جو میرا، اس کا عنوان تھا کیا جماعت احمدیہ محمود میں احمدیوں کو آزادی ضمیر کا حق حاصل ہے؟ تو اس سلسلے میں خطبہ تھوڑا سا زیادہ طویل ہو گیا تھا تو میں نے بہت ساری باتیں پھر چھوڑ دیں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں میں نے آزادی ضمیر سے متعلق جناب خلیفہ رابع صاحب جو ہیں ان کا اپنا خطبہ جمعہ 5 دسمبر 1986 کا ایک پیرا سامعین کو پڑھ کر سنایا تھا۔ آج میں اپنا خطبہ جمعہ جو آج کا ہے میرا، اس کا عنوان ہے جماعت احمدیہ محمود میں احمدیوں کو آزادی ضمیر کا حق ہرگز حاصل نہیں ہے۔ یہ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے، اور میں جناب خلیفہ رابع صاحب کے خطبہ جمعہ 5 دسمبر 1986 کا جو گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے ان کا اقتباس پڑھا تھا، اسی اقتباس سے آج میں اپنا خطبہ کا آغاز کرتا ہوں۔ خلیفہ صاحب اپنے اس خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد آزادی ضمیر کے لیے کیا تھا۔ ان کے دیکھیں سب کام تقیاً دیکھیں، ان کا آسم کا نام لے کر ہی کام شروع کرتے ہیں، آگے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اور وہ جہاد تمام بنی نوع انسان کی خاطر کیا گیا ہے، صرف اسلام کی خاطر نہیں کیا گیا۔ ہمیشہ سے جب سے انسانیت کو پاؤں تلے روندنے والوں سے مقابلہ کرتا چلا آ رہا ہے، جب سے آزادی ضمیر کی خاطر کسی نوع کی جنگ بھی جاری ہے، سب سے زیادہ اس مضمون میں عظیم و شان اور کامل جہاد حضرت اقدس محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ آپ کے یعنی عاصم کے مطالبات اس مضمون میں یہ تھے کہ
کہ سب سے پہلے آپ نے سوسائٹی کو اس طرح متوجہ کیا کہ ہر شخص اپنی سوچوں اور اپنے ایمان میں آزاد ہے. کوئی حق نہیں ہے کسی کا کہ کسی کی سوچ پر اور اس کے ایمان پر، اس کے نظریات پر کسی قسم کی قدغن لگائے اور جبرن ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے. جماعتی احمدیہ مامون میں تو ہے ہی جبر، ہے ہی قدغن. نام آسم کا لے رہے ہیں. آپ سسم نے جو آزادی زمین کے متعلق عظیم و شان جہاد کیا، وہاں سے بات شروع کی ہے. اب دیکھیں کہ اب جماعتی احمدیہ مامون جس کے وہ ہیڈ تھے، وہاں پر کیا ہے. یہ جو اعلان ہے یہ اسلام کے لیے نہیں ہے. بڑی جہالت ہے اگر اسے یہ سمجھا جائے کہ صرف اسلام کی خاطر ہے. یہ تو آزادی ضمیر کا جہاد ہے، شرف انسانی کو قائم کرنے والا جہاد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان حق نہیں رکھتا کہ کسی اور انسان کے نظریات کو اور اس کے خیالات کو، اس کی سوچوں کو تبدیل کرے زبردستی، یا اس پر جبر کے تالے لگا دے اور اس کو ان سوچوں کے اظہار کا حق نہ ہو. بڑی خوبصورت باتیں انہوں نے کہی ہیں. آگے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، تو یہ دوسرا جہاد کا پہلو یہ ہے، آپ نے یہ فرمایا، اور قرآن کریم اس مضمون کو کثرت سے بیان کرتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ انسان کو خود اپنی سوچوں میں آزادی نصیب ہے، بلکہ اس کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ جو وہ سوچتا ہے، جو وہ دیکھتا ہے، جو وہ سمجھتا ہے، اسے دوسروں سے بیان کرے، اور اس کا نام بلاغ ہے، پہنچانا. جب وہ بیان کر دے تو پھر لست علیہم بے مسیطر کا مضمون شروع ہو جاتا ہے. بیان کرنا مبین طریق پر، کھول کھول کر. یہ تو فرض ہے، ہر انسان کا اس کا حق ہے، لیکن جبر کو اس میں دخل نہیں ہوگا. کسی قسم کے جبر کی اجازت نہیں ہوگی. چوتھا پہلو اس جہاد کا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اس کے نتیجے میں بات مان لے اور اپنے خیالات تبدیل کر دے تو ہرگز کسی دوسرے کا حق یہ نہیں ہے کہ وہ زبردستی اس کو اس تبدیلی خیال سے روکے اور کہے کہ ہرگز ہم تمہیں اپنا خیال تبدیل نہیں کرنے دیں گے، اور اس کے نتیجے میں خیال تبدیل کرنے والے کو سزائیں دیں اور اس کو بھی مارے اور اس کی مخالفت بھی جسمانی طور پر کرے. ہر قسم کی تعزیری کارروائی اس کے خلاف کرے کہ چونکہ تم ہماری سوسائٹی کے خیال تبدیل کر رہے ہو، اس لیے ہم حق رکھتے ہیں کہ تمہارے گھر لوٹیں اور تمہارے گھر جلائیں، تمہارے اموال لوٹیں، تمہیں ذبح کریں، تمہیں ہر قسم کی اذیتیں پہنچائیں، قانونی روکیں ڈالیں، قید میں تمہیں دھکیلیں، کیونکہ تمہیں کوئی حق نہیں کہ سوسائٹی کے خیال تبدیل کرو. تو پہلا حصہ مضمون کا ایسے خیالات سے تعلق رکھتا ہے جو طبعاً ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں یا وہ لے کر پیدا ہوا ہے، اپنے ماں باپ سے ورثہ میں پائے ہیں. اس میں تبدیلی کا کوئی تعلق نہیں ہے. کسی قسم کے وہ خیالات ہوں، سچ ہوں، جھوٹ ہوں، نورانی ہوں یا ظلماتی ہوں، اس سے بحث ہی کوئی نہیں. نمبر 1 وہ فرماتے ہیں، نمبر 1 اعلان آپ کا یہ تھا، اور یہ قرآن کریم نے بار بار بڑی تحدی سے اعلان فرمایا کہ ہر انسان آزاد ہے اپنی سوچوں میں، اس کی سوچوں پر کوئی پیرا نہیں لگائی جا سکتی. کیا جماعت احمدیہ مامود میں بھی یہ آزادی ہے لوگوں کو دی گئی ہے، جس کے وہ ہیڈ تھے جماعت کے، یا موجودہ خلیفہ صاحب ہیں جماعت مامود کے ہیڈ، کیا انہوں نے سب نے احمدیوں کو یہ آزادی دی ہوئی ہے؟ نمبر 2 وہ فرماتے ہیں، دوسرا اعلان یہ کہ اپنی سوچوں کی بیان کرنے میں آزاد ہے. کیا جماعت احمدیہ مامود میں بھی احمدیوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی سوچیں بیان کریں، لوگوں کے آگے بتائیں؟ تیسرا اعلان یہ کہ اس بیان کو سن کر اگر کوئی اپنی سوچیں تبدیل کرے تو اس پر دخل دینے کا بھی کسی کو حق نہیں. کیا جماعت احمدیہ مامود میں یہ آزادی ضمیر کا حق ہے؟ ہرگز نہیں. چوتھا یہ کہ اس بات کو جرم نہیں سمجھا جائے گا کہ کوئی اپنے خیالات بیان کر کے کسی دوسرے کے خیالات تبدیل کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی. کیا جماعت احمدیہ مامود میں آزادی ضمیر کا یہ حق حاصل ہے؟ میرے ساتھ کیا ہوا، میرے ساتھیوں کے ساتھ، میرے اہل و عیال کے ساتھ کیا ہوا؟ یعنی یہ ان کا قول ہے مرزا طاہر احمد صاحب کا آزادی ضمیر کے حوالے سے. عمل کیا ہے؟ تو جماعت احمدیہ کا ہر بندہ احمدی، میں بتانے کی ضرورت نہیں، وہ سب جانتے ہیں. سامعین اکرام، آگے وہ فرماتے ہیں، یہ عظیم و شان آزادی ضمیر کا جہاد ہے جو آج بھی تمام انسان کو متوجہ کر رہا ہے اپنی طرف. آج جتنی جد و جہد ہے انسانی زندگی میں، اس میں جتنی خرابیاں نظر آ رہی ہیں، ان خرابیوں کا آپ تجزیہ کریں تو ہر جگہ آپ کو ان بنیادی ہدایات سے روح کشی نظر آئے گی. تب وہ خرابی پیدا ہوگی. کوئی شخص ان حقوق میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی حکومت ان حقوق میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کے نتیجے میں فساد پیدا ہوتا ہے،
دکھ پیدا ہوتا ہے، ظلم پیدا ہوتا ہے، نظریاتی جد و جہد خون خرابے کی جد و جہد میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جماعت احمدیہ محمود میں کیا ہے؟ کیا لوگوں کو حق ہے؟ یہ حق حاصل ہے؟ اگر حاصل تھا تو میرے ساتھ، میری جماعت کے لوگوں کے ساتھ سب یہ کیا تماشا ہوا ہے؟ کیا ان لوگوں کے جو قول ہے ان کا، یہ کیا ان کا فعل بھی اس کے مطابق ہے؟ ہرگز نہیں۔ آگے فرماتے ہیں، اور پھر جھوٹے اور مصنوعی اعلان کرنے والے یہ اعلان کرتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم تو آزادی ضمیر کی خاطر لڑائی کر رہے ہیں، یا جیسے کہ یہ خطبہ دے رہے ہیں، اور دوسرے مقابل پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم تو آزادی ضمیر کی خاطر جہاد کر رہے ہیں۔ تم زبردستی بدلا رہے ہو۔ کوئی فریق پہلے پر الزام لگاتا ہے، وہی الزام پہلا فریق دوسرے پر لگاتا ہے، تو بنیادی طور پر جہاں بھی نظریات میں کسی قسم کے جبر کی اجازت دی جائے اور نظریات تبدیل ہونے کا جو منظر ہے برداشت نہ ہو سکے کسی سے، اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہو کہ کسی کی بات سن کر اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور اپنے خیالات بدل رہے ہیں، اس کے سینے میں ایک آگ لگ جائے، وہ کہے کہ میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ جیسے کہ میں نے خط لکھا اپریل کے شروع 1993 میں، خلیفہ رابع صاحب کے سینے میں ایک آگ لگ گئی۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے فیصلہ کہ میں نہیں یہ ہونے دوں گا۔ یعنی عجیب باتیں ہیں، ان کے قول کیا ہیں، ان کے فعل کیا ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، ہر ایسے شخص کے مقابل پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاد کھڑا ہو جائے گا۔ آزادی ضمیر پر جو آپ نے جہاد کیا، آج الحمدللہ میں بھی وہی، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کا جو جہاد تھا وہی میں لڑ رہا ہوں، وہی جہاد میں کر رہا ہوں۔ کوئی ایسی بات نہیں میں کر رہا جو انہوں نے نہیں فرمائی یا کہی یا عمل کی۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس کی تائید کرے۔ اے میرے احمدی بھائیوں، خلیفہ رابع صاحب کے الفاظ ہیں، سنیے، اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کی تائید کرے جس نے واقعتاً دلائل کے نتیجے میں اپنا مذہب تبدیل کیا ہے، اپنے خیالات تبدیل کی ہیں، اور ہر ایسی جبر کی کوشش کا مقابلہ کرے جو ان بنیادی انسانی حقوق میں مداخلت کرے۔ جناب، یہ آپ کے خلیفہ رابع صاحب، وہ جلالی خلیفہ تھا، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں کھڑے ہو جاؤ، میں وہی آزادی ضمیر کی جنگ لڑ رہا ہوں جس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جو لڑی تھی، وہی آزادی ضمیر کی میں جنگ لڑ رہا ہوں۔ 1 صدی قبل محمدی مریم مرزا غلام صاحب نے قادیان میں جنگ لڑی تھی، میں وہی جنگ لڑ رہا ہوں۔ اگر آپ باقی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو اور آپ کے الہامی کلام پر ایمان رکھتے ہو، میرا ساتھ سب پر ایمان رکھتے ہو، تو کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ میں کوئی اور جہاد نہیں کر رہا، وہی جہاد کر رہا ہوں، اور میرا ساتھ دو۔ سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو آزادی ضمیر کا ان کا قول ہے، بیان ہے، ان کے عمل کیا ہیں، میں آپ اس کی طرف آتا ہوں کہ 2 اپریل 1993 میں اس عجز نے 2 کتابچوں کے ساتھ اپنا مقدمہ ماؤ ذکی غلام مسیح عظمیٰ کا جناب خلیفہ رابع صاحب کے آگے لکھا۔ یہ کو کل میں وہ ڈھونڈتے کاغذ اصل خط مجھے وہ مل گیا جو میں نے ان کو لکھا تھا۔ یہ مطلب کہ ٹائپ میرے اپنا ہاتھ کا لکھا ہوا، 3 صفحے ہیں اس کے، تو اصل خط ہے جو میں نے لکھا تھا۔ اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ دونوں کتابچے ہیں، یہ دونوں کتابچے میں نے بھیجے ان کی طرف۔ اچھا، یہ ٹیسٹ تھا جناب خلیفہ رابع صاحب کے اس 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ کا، کہ کیا ان کا جو فعل ہے اپنے قول کے مطابق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ جناب، انہوں نے جب میں یہ خط بھیجا، دونوں کتابیں بھیجے، یہ غلام مسیح عظمیٰ کتاب جو ہے ان دونوں کتابچوں پر مشتمل ہے، تو وہ خط بھی وہاں پر جو میرا ہے ٹائپ شدہ وہاں پہ ہے، اصل جو ہے باہر یہ میرے پاس ہے، اس وقت میرے پاس ہے، وہ اتفاقاً کل مجھے مل گیا ایک فائل سے۔ تو اس کے بعد جناب مرزا طاہر صاحب نے آئندہ خطبہ جمعہ، یعنی 2 اپریل کے بعد جو آئندہ خطبہ تھا وہ جلالی خطبہ دیا، اور اس میں نام نہیں لیا میرا، لیکن شیطان فلانا اس قسم کی باتیں انہوں نے کی بڑے غصے میں۔ تو علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 4-6 ہفتے کے بعد وہ جرمنی آئے، میرے اس میسیج جو تھا، میرا نقطہ وصول کرنے کے بعد، پھر جرمنی آئے، پھر فرینکفرٹ آئے، فرینکفرٹ سے پھر ہمبرگ آئے۔ ہمبرگ میں ایک بڑا اجلاس تھا، وہاں پہ پوری جماعت کٹھی تھی، تو اس نے ذمہ دار جو لوگ تھے، کرتا دھرتا جماعت کے لوگ تھے، ان کے آگے مرزا طاہر نے میرے دونوں کتابچے پھینکے ان کے آگے اور کہا کہ جناب یہ تمہاری اس ریجن میں، تمہاری اس ہمبرگ کے علاقے میں لوگ اس قسم کی کتابیں لکھ رہے ہیں۔ مجھے کسی خاص لوگوں نے بتایا ہوا ہے یہ باتیں، اور پھر اس وقت مصری انچارج جو تھا عطاء اللہ کلیم صاحب تھا وہیں پہ،
تو ظاہر ہے کہ وہ مشن انچارج تھا، اس کی ذمہ داری تھی، ان کو پھر کچھ اپنا ذمہ لگا گیا کام اس عاجز کے متعلق بات کرنے کا، یا جو بھی اس کی انکوائری کرو بندے کی کون ہے یہ وغیرہ وغیرہ. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مئی 1993 کے آخر میں تبلیغ کے حوالہ سے ایک جلسہ منعقد ہوا ادھر ناہے، مہدی آباد اس کا نام ہے، پرانا نام اس کا جرمن جو تھا وہ ناہے ہے. وہاں پر پوری جرمنی کے لوگ اکٹھے تھے، وہاں پہ مشری انچارج بھی آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے مجھے، مشری انچارج صاحب نے مجھے وہاں پر بلایا، وہاں پر نا کیل کی طرف سے. پھر میں ہی گیا تھا، اور لوگ تو نہیں گئے تھے. تو بہرحال میں وہاں پر ان کی پھر بات سننے کے لیے گیا بھی، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. مجھے تو پتہ تھا کہ میں نے خلیفہ رابع صاحب کو یہ کتاب سے بھیجی ہوئی ہیں اور خط بھی لکھا ہوا ہے. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس جلسہ پہ جب میں وہاں پہ گیا، وہاں پر میری پھر اسپیشل ملاقات ہوئی. اس ملاقات کی تفصیل آپ ایسے کریں کہ اپنا الغلام.com پر مضمون نمبر 30 جو ہے، جس کا عنوان ہے سبز اشتہار کی روشنی میں پیش ہوئی مسلم موت کا تجزیہ، وہاں پر صفحات 25 تا 28 پر آپ پڑھیں. وہاں پر یہ میری ملاقات جو ہوئی تھی ان کے، جس طرح ہوئی تھی، ساری تفصیل موجود ہے. اس وقت میں تھوڑا سا پڑھ کر سناتا ہوں، 8-10 لائنیں وہاں ملاقات کیسی ہوئی، کیا تھا بات. باقی تفصیل آپ الغلام.com پر میرے مضمون نمبر 30 سے پڑھیں. میں چند لائنیں پڑھتا ہوں. پھر مولوی صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ کرسی پر بیٹھ جائیں. میں ادب سے کھڑا رہا. میں چاہتا تھا کہ مولانا صاحب چونکہ بزرگ ہیں، جب وہ کرسی پر بیٹھ جائیں گے بعد ازاں میں بھی بیٹھ جاؤں گا. لیکن وہ کھڑے رہے اور مجھے سختی سے حکم دیا کہ کرسی پر بیٹھ جائیں. تو میں الامر فوق الادب کے مطابق فوراً کرسی پر بیٹھ گیا. بعد ازاں وہ بھی کرسی پر بیٹھ گیا. انہوں نے اولاً مجھ سے کہا کہ عزیزم، آپ کی اردو کی کتاب جو آپ نے ذکی غلام کے متعلق لکھی ہے، اور جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ وہ ذکی غلام ابھی تک ظاہر نہیں ہوا، اور کتاب سے یہ بھی مترشح ہوتا ہے کہ وہی مسلم موعود ہے. اگر وہ ذکی غلام ظاہر ہو گیا تو جماعت کے لیے بہت بڑا ابتلا ہے. یہ جو میں باتیں لکھ رہا ہوں، میں پڑھ کے سنا رہا ہوں یا مضمون میں لکھا، حلفاً میں کہہ رہا ہوں کہ یہی باتیں ہوئی تھیں. یہ ان کے سٹیٹمنٹ ہیں. آگے وہ کہتے ہیں ثانیاً انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جس طرح حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے، اور خلیفہ ثانی نے دعویٰ مجھ سے موعود بھی کیا ہے، خلافت اور جماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. چونکہ مولانا صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسے اپنا جسمانی بیٹا قرار دیا ہے، تو میں نے جواباً اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا. میں نے ہاتھ اٹھایا ان کے آگے. میرے ہاتھ اٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ میں انہیں بتاؤں کہ اپنی اسی کتاب میں خاکسار نے حضور السلام کے یہ الفاظ درج کی ہیں کہ اگر میں اپنے کسی بیٹے کو مجھ سے موعود قرار دے دوں اور بعد ازاں میرے کہنے کے مطابق پیشگوئی کا ظہور نہ ہو، تو تم یعنی جماعت نے میری بات کو حجت نہیں بنانا، بلکہ جس رنگ میں اللہ تعالیٰ پیشگوئی پوری فرمائے اسی رنگ میں پیشگوئی پر ایمان لانا. لیکن مولانا صاحب نے مجھے کہا کہ ہم نے بحث نہیں کرنی. میں نے بحث کے لیے ضد نہ کی اور جواباً عرض کیا کہ ٹھیک ہے. دراصل مولانا سمجھدار تھے اور معاملہ سمجھ گئے تھے. انہوں نے اپنے اول بیان میں میری کتاب پر اپنا تبصرہ کر دیا تھا، یعنی یہ کہ کتاب سے ثابت ہے کہ ذکی غلام نے ابھی ظاہر ہونا ہے اور وہی مجھ سے موعود بھی ہے، اور یہ کہ جب وہ آئے گا تو جماعت کے لیے بڑا ابتلا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ میں انہیں بتانا چاہتا تھا، ہاتھ اٹھا کیا تھا بھی یہ آپ حضرت مرزا صاحب وسلم کو ایسے ہی کھینچتے پھر رہے ہیں اس معاملے میں. مرزا صاحب وسلم نے تو یہ کہا ہی نہیں. تو مرزا بہت ساری باتیں ہیں، مطلب وہ سمجھ گئے. میں نے جب ہاتھ اٹھایا نہیں بحث نہیں کرنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک شریف النفس مولوی تھا، فوت ہو گئے، اللہ کو غریقت رحمت فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس نظام میں، ممودی نظام میں رہتے ہوئے کسی مولوی کا میری اس کتاب کے بارے میں دروازے بند کر کے اس نے یہ تبصرہ کیا تھا، مجھے بتایا تھا، بڑی ہمت اور جرت کی بات تھی. تو بہرحال یہ لمبی تفصیل ہے، میں اپنے بعد خطبہ میں بیان بھی کر چکا ہوں. بہرحال سب اشتہار کی روشنی میں پیشگوئی مسلم موعود کا تجزیہ مضمون نمبر 30 آپ پڑھیں. یہ 25 سے 28 جو صفحات ہیں پڑھیں، وہاں پر آپ کو تفصیل مل جائے گی. سامعین کرام، اس کے بعد یہ جو کتابچے جو ہیں، انہوں نے کہا تھا میں نے آپ کا کتابہ پڑھا، یہ مرزا طاہر صاحب ہی دیکھ گئے تھے ان کو، تو تبھی انہوں نے یہ باتیں کی تھیں. تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ یہ باتیں میرے ساتھ بھی میں نے پڑھی ہیں، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ تو آئے ہی نہیں بندہ.
تو اس کے بعد جب انہوں نے پھر رپورٹ دی میری، خلیفہ صاحب کو لے کے بھیجی ہوگی نا، تو 8 جون 1993 کو خاکسار کو مرزا طاہر صاحب کا ایک جلالی پھر جوابی خط آیا. پہلے تو ضرورت نہ ہوئی کہ مجھے لکھتے، پہلے مشن انچارج کے ذمہ یہ لگا گیا اس بندے کو دیکھو، جج کرو، انٹرویو کرو. جب وہ انہوں نے ٹھیک ٹھاک انہوں نے کہا بندہ تو بڑا کمزور سا ہے، بڑا ڈرتا پھر رہا ہے، تو بڑے شیر ہو گئے، خلیفہ رابع صاحب شیر ہو گئے. پھر انہوں نے یہ خط لکھا جواب مجھے 8 جون 1993 کو. تو یہ ویب سائٹ پر ان کا جو خط ہیں سارے میں نے لگائے ہوئے ہیں. پہلا جوابی خط یہ ہے، میں پڑھ کر گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے پڑھا تھا، اب بھی میں پڑھتا ہوں. وہ فرماتے ہیں، مکرم عبدالغفار جمبا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا خط اور مرسلہ کتاب غلام مسیح الزماں کے متعلق الہامی پیشگوئی کا تجزیہ اور اس کی حقیقت ملی. آپ نے اس کتاب میں جس قسم کے خیالات کا اظہار کیا یہ شیطانی وساوس ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. آگے لکھتے ہیں، اور میرے اور جماعت کے مسئلے کے مخالف خیالات ہیں. یہ پیغامیوں والا فتنہ ہے جو آپ پیدا کر رہے ہیں. نظام جماعت کے اندر رہتے ہوئے ہرگز آپ کو اس قسم کے خیالات پھیلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کہاں گئی وہ آزادی ضمیر جس کا انہوں نے 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ میں، دھواں دار خطبہ جمعہ میں جس کا اعلان کیا تھا؟ کہاں ہے آزادی ضمیر؟ یہ کیا لکھ رہے تھے مجھے؟ حالانکہ میں نے ان کی آزادی ضمیر کا یہ جو ہے، میں نے اپنے یہ دیکھ لے، یہ جو ہے میں اس کتابچے میں شروع میں اس کا ان کی خطبہ جمعہ کا دیکھو پیش لفظ میں نے ذکر کیا ہوا تھا، بتایا تھا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں آزادی کی ضمیر کے متعلق. اس کے باوجود وہ بندہ کسی قسم کی آزادی ضمیر کا حق اس عاجز کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا. کیا لوگ اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے؟ آگے لکھتے ہیں، آپ کو اس قسم کے خیالات پھیلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو حضرت مسیح موعود السلام اور آپ کے خلفاء اور جماعت کے مسئلے کے صریح خلاف ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے یہ جو خیالات ہیں اس کتاب میں، جو میرا دعویٰ ہے، مقدمہ ہے، کوئی ثابت کر کے دکھا دے قرآن کریم کے خلاف بات میں نے کیوں کی ہو. حضرت مرزا غلام صاحب کے الہامی کلام، حضرت مرزا صاحب کے اپنے کلام جو ان کا اپنی کتابیں ہیں ان کے خلاف میں نے بات کی ہو. میں جو چاہیں آپ سزا دینا چاہیں میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں. سب جھوٹ بول رہے ہیں مرزا طاہر نے اس میں. آگے کہتے ہیں، اگر فطرہ پیدا کرنا ہے تو بے شک جماعت سے الگ ہو جائیں. اللہ آپ کو عقل دے اور ٹھوکر سے بچائے. وسلام خاکسار مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح، رابع نقل، مکرم امیر جرمنی، دفتر RS لندن وغیرہ. یہ دیکھو مقصد یہ میرا کہنے کا ہے، دیکھیں کہ یہ کہاں آزادی ضمیر؟ دھواں دار 5 دسمبر 1986 کا خطبہ کہ ہر انسان کو حق ہے سوچنے کا، سمجھنے کا، اس کو بیان کرنے کا بھی حق ہے. اگر اس کے بیان کرنے کے بعد کوئی اپنے نظریات بدلتا ہے تو کسی انسان کا حق نہیں اس پر جبر کرے، اور خیالات تبدیل کرنے والے پر بھی کوئی ظلم کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے. تو یہ خط بتا رہا ہے کہ کیا انہوں نے دیا مجھے حق؟ یہ کیوں نہیں دیا؟ وہ جا چکے ہیں، خدا کے پاس پہنچ چکے ہیں، اپنا جو اعمال کر کے گئے ہیں اس دنیا میں ان کو پتہ ہوگا اور اس کی بھگت رہے ہوں گے. وہ میں نے بھی جانا ہے، میری بھی پوری تیاری ہے انشاءاللہ تعالی. میں جاؤں گا اور وہاں پہ میرے بھی ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں سوال جواب ہوں گے. مرزا طاہر بھی کھڑا ہوگا. یہ تو ظالم لوگ ہیں، یہ تو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. تو وہاں پہ خدا کے سامنے میں اپنی التجائیں کروں گا کہ اے خدا، یہ لوگ یہ کہتے تھے ہمیں خدا نے خلیفہ بنایا ہوا ہے. اے میرے خدا، کیا تو نے ان کو خلیفہ بنایا تھا؟ کیا تیرے بنائے ہوئے خلیفے اس قسم کے کام کرتے ہیں کہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں؟ تو یہ باتیں انشاءاللہ قیامت کے دن ہوں گی. تو وہ جا چکے ہیں انشاءاللہ، اپنے وقت پر میں بھی جاؤں گا. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ سامعین کرام، اس کے بعد پھر 2 ستمبر 1993 کو الشرکت الاسلامیہ کا خط پورا باقاعدہ جرمنی کو لکھا گیا. میں چاہتا ہوں وہ خط بھی پڑھ کر سنا دوں. یہ خط ہے، تو اس میں لکھا گیا، یعنی یہ میری جو نقطہ نظر تھا، میرا مقدمہ تھا، اس کا حوالے کی ہی سب تکلیفیں تھیں ان کو، کہ اس کو دباتے پھر رہے تھے جبر کے ساتھ. وہ لکھتے ہیں، یہ منی الدین شمس صاحب ہیں، ایڈیشنل وکیل اشاد. وہ لکھتے ہیں، یہ 20 ستمبر 1993 کا خط ہے. وہ لکھتے ہیں کہ مکرم و محترم امیر صاحب، مبلغ انچارج صاحب، سیکٹری صاحب اشاد جرمنی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی یہ مستقل ہدایت ہے کہ نمبر 1، کوئی نئی کتاب طبع کرانی ہو یا پہلے سے طبع شدہ کتاب کو دوبارہ چھپانا مقصود ہو تو اس کی باقاعدہ وکالت تنصیف، وکالت اشاعت سے اجازت حاصل کی جایا کرے. کہاں ہے وہ آزادی ضمیر جس کا 5 دسمبر 1986 میں دھواں دار اپنے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر جس کے متعلق انہوں نے اعلان کیا تھا؟ کہاں ہے وہ؟
آگے لکھتے ہیں یہ ہدایت مشنز اور افراد ہر دو کے متعلق ہے۔ نمبر 2، کوئی فرد اگر اپنے طور پر کتاب چھپوائے یا کوئی مشن آپ سے اپنی مطبوعہ کتاب کی خرید و فروخت کے لیے رابطہ کرے تو ان سے کتاب لینے یا دینے سے قبل یہ کہا جائے کہ مرکز سے پہلے رابطہ کریں۔ جو مرکز فیصلہ کرے گا اسی کی پابندی کی جائے گی۔ اس طرح طباعت کی اجازت بغیر پر مرکز کا کنٹرول رہے گا۔ اب دیکھیں کیل کے لوگوں کو تو پتہ ہی تھا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس لیے خط آ رہے ہیں ہمیں۔ تو اس زمانے میں جو صدر تھا، بہرحال یہ خط انہوں نے پڑھ کر سنایا اور میں نے بھی حاصل کر لیا۔ مجھے تو پتہ تھا اب یہ کیوں لکھا گیا ہے، لوگوں کو کیا پتہ تھا وہاں پہ، کیل کے لوگوں کو، پوری جرمنی کو کسی کو نہیں پتہ تھا یہ کیا ہو رہا ہے اندر، یہ کس لیے لکھا گیا ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ مجھے پتہ تھا کہ میرے لیے لکھا گیا ہے، یہ پابندی لگائی گئی ہے۔ آگے لکھتے ہیں حضور اقدس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کے ارشادات باغرض تعمیل پیش ہیں۔ وسلام خاک سر محی الدین شمس ایڈیشنل وکیل الاشاد۔ یہ جو ہے 20 نومبر 1993 کا خط ہے، یہ دیکھ لیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے سادہ احمدی بہنوں اور بھائیوں سے جو جماعتی احمدیہ معبود میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یار یہ 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ جو آزادی ضمیر کے متعلق خلیفہ رابع صاحب نے فرمایا تھا، کیا اس کا اظہار عملی؟ جن لوگوں کا قول کچھ اور ہے ان کے عمل کچھ اور ہوں، کیا تم کہہ سکتے ہو کہ وہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہو سکتے ہیں؟ کیا تم کہہ سکتی ہو کہ وہ خدا کے چھوڑو، یا صرف اتنا ہی کہہ دو کہ وہ رشد و ہدایت یافتہ لوگ ہو سکتے ہیں؟ اس کو بھی چھوڑو، کیا تم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کے قول و فعل میں تضاد پیدا کرنے والے لوگ متقی ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تم کہاں آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ یہ تو ایک مافیا ہے مذہبی۔ مرزا غلام صاحب کی جماعت کو قابو کیا گیا، قبضہ کیا گیا، اس کے بعد پھر ایک مذہبی مافیا بنا دیا گیا اور اقتدار پر قبضہ کر کے دائمی ایک بلائے دمشق جو ہے وہ جاری کر دی گئی۔ 100 سال ہو گیا ہے خلافت کے نام پر وہ سارا دھندا انہوں نے کیا ہوا ہے۔ حالانکہ خلافت ایک بڑا مقدس ایک اصطلاح ہے، اس کے نام پر یہ لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھی ہاں باقی خلیفے ہی ہوں گے، یہ خلیفے ہیں۔ جن خلیفوں کا یہ عمل ہوں، میں ثابت کر رہا ہوں دلائل کے ساتھ، وہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے کیا، وہ تو دنیا دار لوگ ہیں، خلیفے کہاں ہو سکتے ہیں وہ لوگ؟ تو خود فیصلہ کریں، میرا کام ہے کھول کھول کے بتا دینا آپ لوگوں کو۔ یہ قطع کوئی خلافت نہیں ہے، نہ یہ خلیفے ہیں۔ یہ خلافت آسم کا نام لیتے ہیں، محمد صاحب کا نام لیتے ہیں، مرزا غلام صاحب کا نام لیتے ہیں، قرآن بھی آیتیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن سب یہ ان کو لوگوں کا دکھاوا ہے۔ اندر یہ دنیا دار ٹولہ ہے ایک، اور وہ دمشق کی بلا جو خلافت محمدی خلافت راشدہ کے بعد ممتع محمدیہ کو چمٹ گئی تھی، یہ اسی کی کاپی ہے، جس کا محمدی خلفائے راشدین کے بعد امیر معاویہ سے جس کا آغاز ہوا تھا، بلکہ یزید تو پھر اس کا چیمپئن تھا اس دمشقی بلا کا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، بلائے دمشق ہے، جس کا الہام مرزا غلام صاحب کو 9 اپریل 1907 کو ہوا تھا۔ تو میں بتاتا ہوں کہ اسی خطبہ جمعہ میں آگے چل کر یہ جو خطبہ ابھی جو میں نے سٹیٹمنٹ ان کی بیان پڑھا، اس کے بعد لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیشہ دلائل میں اور گفتگو میں وہ شخص ڈگمگاتا ہے جو کہیں جا کر خود ابہام کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو لا علمی اور مضمون کی معرفت میں کمی دلائل کی دنیا میں قدم کو ڈگمگاتی ہے اور اسی حد تک اس سے ثبات قدم چھین لیتی ہے۔ سامعین کرام، مرزا طاہر کے آگے میں نے اپنا مقدمہ رکھا اپریل 1993 میں۔ جو کچھ پھر ہوا، جو ابھی میں نے بیان کیا ہے، سب یہ اس بات کی ثبوت تھا کہ مرزا طاہر کے قدم ڈگمگا گئے میرے آگے، کیونکہ اگر وہ ان کے پاس کوئی سچائی ہوتی، کوئی حق ہوتا، تو کبھی اس قسم کا وہ ظلم اور جبر اس سازش پر نہ کرتے اور پوری نظام کے ساتھ مجھ پر دبانے کی کوشش نہ کرتے۔ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں، نہ جماعت احمدیہ کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے پتہ تھا، مرزا طاہر کو پتہ تھا، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے نظام میں کچھ چند ایسے لوگ ہوں جن کو اس نے خبر دی ہو، یا خدا جانتا تھا ان باتوں کو۔ تو یہ قدمگا خود ان کے اپنے الفاظ کے مطابق ان کے ڈگمگا گئے، تبھی انہوں نے یہ ظلم اور جبر اس سازش پر کرنا شروع کر دیا۔ سامعین کرام، آگے پھر یہ لکھتے ہیں، اگر اسی اپنے خطبہ جمعہ میں 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ میں کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں اسبات وہ لوگ ہیں جو وقی ہیں، جن کی باتیں غلط نہیں ہوتی، جن کی باتوں میں وزن ہوتا ہے، اور جب بات کرتے ہیں حق کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ بظاہر الگ الگ معنی ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ان سب کا گہرا تعلق ہے۔
سنیے وہ کیا فرما رہے ہیں. وہ شخص جو حق پر قائم ہو اور حق کا عرفان بھی رکھتا ہو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ بہادر بھی ہو. یہی وجہ ہے کہ میں بہادر ہوں. خدا نے مجھے طاقت دی ہے کیونکہ مجھے نہ صرف میں سچا ہوں بلکہ اپنی سچائی کا عرفان رکھتا ہوں کامل. میری دلیری کی وجہ یہ ہے اور ان کے بھاگنے کی وجہ یہ ہے کہ سمجھ چکے ہیں کہ جناب خلیفہ ثانی کا دعویٰ ہی جھوٹا ہے. اس پہ پاؤں ہی نہیں ہے اس کے. تو سب عقیدت کے نام پر سب ڈرامہ کیا گیا تھا. آگے وہ کہتے ہیں وہ شخص جو حق پر قائم ہو اور حق کا عرفان بھی رکھتا ہو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ بہادر بھی ہو کیونکہ دلیری سچائی سے پیدا ہوتی ہے اور صرف سچائی سے نہیں بلکہ سچائی کے عرفان سے پیدا ہوتی ہے. یہی جلوہ ہے میری سچائی کا. خدا نے مجھ پر کرم فرمایا, مجھ پر احسان فرمایا اور مجھے ایک نعمت بخشی. وہی موعظ ذکی غلام مسیح عظمیٰ کی جس کی وعدہ یا بشارت اللہ تعالیٰ نے محمدی مرزا غلام احمد السلام کو چلہ ہوشیار پور کے دوران ان کی تضرعات ان کی دعاؤں کے جواب میں پھر ان کو بخشا تھا. وہ نشان رحمت, یہ کرم مجھ پر ہوا. آگے وہ کہتے ہیں اور مجھے عرفان ہے اس بات کا کہ میں حق پر ہوں اور سچا ہوں. آگے وہ کہتے ہیں اور دلائل میں جب گفتگو ہو رہی ہو تو وہ شخص جس کے پاس حق ہو, جس کے پاس مضبوط اور قاطع دلیل ہو, جو شخص اس مضمون کا عرفان رکھتا ہو جس میں گفتگو کر رہا ہے, اس کی بات میں ایک عجیب شوق پیدا ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے میرے دعوے میں, میری باتوں میں جو شوقت ہے, اس کی وجہ یہ ہے. آگے کہتے ہیں اس کی بحث میں ایک ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کا دلیر ہونا اس کا طبعی اور لازمی نتیجہ ہے. اس لیے مومن اپنی گفتگو میں کامل یقین رکھتا ہے اور اس کے لیے ڈگ مگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہی بات ہے. 1993 سے آج تک دیکھیں میں کس طرح جم کر کھڑا ہوں میدان میں اور میرے آگے جماعتیں انبیاء کے خلفاء اور علماء بھاگتے پھر رہے ہیں. پابندیاں, بات نہیں کرنی, اخراج, مقاطعہ, یہ کمزور لوگوں کی یہ نشانیاں ہوتی ہیں. جو انسان سچا ہو, دلائل رکھتا ہو اپنی سچائی کے, اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے کام کرنے کی. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دوسرا خط پہ میں یہ جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے میں بتا دیا ہے کہ بالکل باقی جو انسان سچا ہوتا ہے اپنی سچائی کا عرفان رکھتا ہے بالکل وہ دلیر ہوتا ہے. دلیری آتی اس وقت ہے انسان کے اندر کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی سچائی کا علم ہو جاتا ہے اور اس کو علم ہو جاتا ہے کہ خدا نے مجھ پر اپنی رحمت کی چادر لپیٹ دی ہے اور دلائل دے دیتا اللہ تعالیٰ, تو وہ سچائی اس مدعی کو پھر دلیر کرتی ہے. یہ مرزا طاہر صاحب کی باتیں بالکل صحیح ہیں اور یہی چیزیں ہیں کہ خلیفہ ثانی تو دعوی جھوٹا تھا. ان کو پتہ لگ گیا مرزا طاہر کو بھی. اب سب جماعت کے مولویوں کو پتہ ہے کہ سب فراڈ ہے. اس فراڈ کا میرے آگے کیسے دفاع وہ کر سکتے ہیں ایک صادق کے آگے. آگے میں نے دوسرا خط لکھا سامعین کرام. یہ جو خط ہے میرا ویب سائٹ پہ لگا ہوا ہے. اس وقت ان کی بیٹی کی شادی بھی ہو رہی تھی تو میں نے اس کی بیٹی کا بھی, ان کی صاحبزادی جو تھی عطیت المجیب صاحبہ, اس کا بھی ذکر کر دیا. ابھی یہ بھی خبر اللہ نے مجھے دی ہوئی ہے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے بڑا نرم سا جواب دیا. وہ جواب بھی ہے وہاں پہ alphalam.com پہ پڑھیں. اس کے بعد انہوں نے پھر سمجھ لیا کہ جناب میں اس کو, اپنی بیٹی ہے میری, اس کی میں شادی کروں گا تو وہ آباد ہوگی تو میں اس کو پکڑوں گا. تو باہر انہوں نے اپنی شادی کی, اپنی بیٹی کی شادی کی. تو پھر بیٹی صاحبہ تو عطیت المجیب, جسے اکثر میں کہتا ہوں وہ راجکماری, مرزا طاہر احمد صاحب کی وہ راجکماری تھی, اب بھی ہے. وہ خلیفہ رابع صاحب کی وہ راجکماری ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو وہ جناب وہ 6 مہینے کے بعد پھر وہ گھر آ گئی واپس. کون لانے والا تھا اس کو گھر؟ قریب ترین رشتہ داروں میں شادی اس کی گئی تھی. کون طاقت تھی؟ میں لائے کے آیا تھا, خدا کی طاقت تھی. تو بات یہ ہے کہ جب وہ آ گئی تو اس کو سمجھ گیا مرزا طاہر کہ یہ بندہ تو سچا نہ کہیں ہو, جس کو میں یہ کرتا پھر رہا ہوں, یہ میری بیٹی کیسے آ گئی. اس کے بعد اس کو ڈپریشن ہوا بیٹی کے آنے کے بعد. پھر لمبی تفصیل ہے. پھر 10 جولائی 1998 میں انہوں نے خطبہ جمعہ میں اپنی بیٹی کی طلاق کی وجوہات بتائیں. سب جھوٹ بولے انہوں نے. alphalam.com پہ سارا میں نے قصہ بتایا ہوا ہے. سب باتیں جو کی سب جھوٹ تھا ان کا, بات چھپا رہے تھے کہ اصل معاملہ کیا ہے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے نام بدل کر اپنی بیٹی صاحبہ کا پھر تلاش کیا اور رشتہ کوئی نام بدل کر پھر ان کا آگے شادی کی. یعنی عطیت المجیب سے ان کو عطیت الحبیب بنا دیا. مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے اللہ تعالیٰ اس کو آباد کر دے, میری جان چھوٹ جائے, میں کہاں پھنس گیا ہوں. تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ وہ جلالی خلیفہ صاحب
اس کے پاؤں کانپتے پھر رہتے ہیں اس سازش کے آگے. کیونکہ دیکھنا یہ میں کوئی جن نہیں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، کو میں پتہ نہیں کیا شے ہوں، نہیں، صادق ہوں. صادق کے ساتھ صدق ہوتا ہے، اس کے پاس تقوی، اس کے پاس اللہ کی مدد ہوتی ہے. اور صادق کے سامنے کوئی بھی اس قسم کے نام نہاد خلیفے نہیں کھڑے ہو سکتے. میرے پاس اور کیا ہے؟ میں اکیلا ہوں، میرے کو فوج توڑا ہے میرے پاس. وہ طاقت، وہ روب جو اللہ نے مجھے دیا ہے سچائی کا، اس کی وجہ سے مرزا طاہر صاحب بھاگتا پھر رہا تھا. پھر نام بدلا، اس کا نام بدل کے اس کی شادی کی. آپ جب انہوں نے نام بدلا، جب نکاح کیا ان کا دوسرا اپنی بیٹی کا، وہ جو نکاح پڑا ہے وہ تقریب میں نے دیکھی ہے، MTA پہ ہوئی تھی. آپ کو اگر موقع ملے تو کہاں یہ دیں گے، وہ چھپا لیا انہوں نے. تو وہاں پر جب وہ فارم پڑھنے والا تھا آدمی، اس نے اصل نام پڑھ دیا عطیۃ المجیب بنت خلیفہ رابع صاحب. اس نے فوراً اس کو دیکھا، کہا کہ نہیں، اس کا نام عطیۃ المجیب تو نہیں، عطیۃ الحبیب ہے. اور اس کی آنکھیں دیکھنے والی ہیں. مرزا طاہر کو پتہ تھا کہ یہ ریلے ہوگی. کہا وہ بندہ، وہ بھی مدعی بھی سنے گا اس کو پتا تھا میں کیا کر رہا ہوں. آپ باقی دنیا کو کیا پتا تھا یہ اندر جماعت کے کیا ہو رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ پھر بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، پھر وہ دوسری شادی، پھر اس کے بچی کے، اس کی عطیۃ المجیب کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی. تو پھر 2001 میں جو جرمنی میں جماعت احمدیہ کا جلسہ ہوا، وہاں پہ منہائم میں بھی گیا ہوا تھا. وہاں پر انہوں نے پھر اس عائد پر حملہ کر دیا. سمجھ لیا نا کہ میری بیٹی آباد ہو گئی ہے، گھر اس کی بیٹی پیدا ہو گئی ہے، تو انہوں نے پھر حملہ کر دیا مجھ پر. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ حملہ کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق جرمنی میں یہ جلسہ سالانہ کا جو 2001 تھا، وہ خطبہ جمعہ تھا، اس میں وہ الفاظ انہوں نے میرے متعلق کہے، بالواسطہ کہے، نام نہیں لیا. وہ کہتے ہیں میرے علم کے مطابق جرمنی میں بھی ایک شخص ہے جو کہ بیچارہ دماغی فطور میں مبتلا ہے. وہ بھی اپنے آپ کو زمانے کا مسلح سمجھتا ہے، حالانکہ اس کے 4 مرید بھی نہیں، 2-4 ایجنٹ ہوں گے باتیں کرنے والے. جماعت جرمنی گواہ ہے کہ اس کی کسی کو کوڑی کی بھی پرواہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. تفصیل ہے اس کی. میں نے اس کا پھر جواب لکھا، اور جواب میں نے پھر وہ لکھ کے پھر 10 جون غالباً میں 2002 کو ان کو پھر بھیج دیا اپنی پوری کتاب الغلام.com پہ، جو غلام مسیح عزیز پوری کتاب. پھر تیسرا خط بھی اس میں بھی شامل ہے، الگ بھی میں نے ان کو بھیجا لکھ کے. تو میرے وہ خط پہنچنے کے بعد وہ اپنے ڈائس پر جو تھا وہاں پر وہ گر پڑے. 5 جولائی غالباً 2002 کی بات ہے، مجھے یاد پڑ رہا ہے. انہیں دنوں میں مرزا مسرور فوت ہو گئے، مرزا منصور صاحب فوت ہو گئے. تو 12 خطبہ دیا انہوں نے 12 دسمبر 1997 میں. اس میں جناب مرزا مسرور احمد صاحب کے متعلق بالواسطہ انہوں نے اعلان کر دیا، اور ہم چلتے ہیں، تو ہماری جگہ بیٹھ. یہ تذکرہ 609-610 پر ان کا جو خطبہ جمعہ کا اقتباس ہے وہ لکھا ہوا ہے، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. یعنی ایک لحاظ سے ان کو فکر پڑا کہ میں خلافت کا بھی بندوبست کروں. وہ خاندانی جاگیر ہے نا، کہاں خلافت ہے؟ خلافت کا کو نام لے کے انہوں نے خلافت کو بھی نہیں چھوڑا، خلافت کے لفظ کو بھی بدنام انہوں نے کیا ہوا ہے. اپنا دھندا ہے ان کا، ملوکیت ہے، جاگیر ہے ان کی، ان کا بندوبست کرنا شروع کر دیا کہ میرے بعد میں کس کو بنا کے جاؤں. تو ظاہر ہے کہ جس طرح مرزا ناصر نے ان کی رستہ کلیئر کیا تھا، تو انہوں نے پھر مرزا مسرور کا 12 دسمبر 1997 کا خطبہ جمعہ ان کا سنے. تو تذکرہ صفحہ 609-610 پر بھی آپ مخصوص ہوئے باتیں ہیں، تو پڑھ لیں. وہاں پہ وہ صاف کہتے ہیں کہ اب ہم چلتے ہیں اور ہماری جگہ بیٹھ. مرزا مسرور کو مخاطب کر کے نا یہ سارے کام انہوں نے کیے. اس کے بعد پھر یہ 2001 کو منہائم میں پھر مجھ پر حملہ کیا. جب بیٹی کی شادی ہو گئی اور ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی، تو مجھ پر یہ انہوں نے حملہ کر دیا. سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 5 جولائی 2002 کو پھر وہ ڈائس پر گرے. اس کے بعد جتنے لوگ ہیں وفات تک، 10 جون کے بعد میرا جو مقدمہ تیسرا خط پہنچا ان کے پاس، کتاب پہنچ گئی، تو وہ سال نہیں زندہ رہے، پھر 8-9 مہینے زندہ رہے. آپ اس زمانے کے خطبات 5-5 10-10 منٹ کے سنتے رہے ہیں. آپ دیکھیں ان کو، جب چل رہے تھے ان کو چلا نہیں جاتا تھا ان سے. وہ وجہ کیا تھی؟ اصل میں سچائی کا روب تھا. خود وہ لکھتے ہیں، میں نے ابھی ان کے حوالے پڑھے ہیں کہ جناب جو آدمی جس کو پتہ چل جائے کہ جی میں تو کمزور ہوں، اس کے قدموں میں ثبات ہی نہیں رہتا، اس کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں. مرزا طاہر صاحب کے قدم لڑکھڑا، لیکن اس جھوٹ پر قائم تھے، وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ کیا تھا جھوٹ؟ اپنی گدی خلافت کے نام پر، اور اس معوذ ذکی غلام مسیح الزماں کی جو پیش گوئی تھی وہ رحمت کا نشان تھا.
مرزا محمود احمد صاحب نے جھوٹے طور پر اپنے لگا پر اس کا کام کر لیا. اور اچھا یہ سچ بھی بتانے کے لیے لوگوں کو تیار نہیں تھے کہ میرے والد نے جھوٹا کام کیا ہے. وہ تو تھے نہیں. مرزا صاحب کے گھر میں تو وہ پیدا ہی نہیں ہوئے ذکی غلام. یہ بات بھی، یہ جھوٹ بھی مرزا محمود احمد کا اپنے باپ کا وہ بتانے کے لیے تیار نہیں تھے. اس پر بضد تھے کہ جو بھی ہے بہرحال ہم جو کر چکے ہیں ہم نے اس کو رکھنا ہے ایسے. دیکھو یہ لوگ خدا کے بندے ہیں، یہ متقی لوگ تھے. ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے مرنا آ گیا، اللہ کے پاس جانا میں کیا کروں گا وہاں پہ جا کے. اگر تھوڑا سا بھی اس میں تقویٰ ہوتا مرزا طاہر احمد میں تو اس کو تو ساری چیز کو پتہ لگ گیا تھا، وہ کھول دیا دیتا. بلکہ میرے ساتھ بات کرتا اور کہہ دیتا کہ میں آنے والا کو کسائی تو نہیں ہے کہ وہ ڈانگ لے کر پھیر رہا ہے آدمی بھائی میں تم سب کو مار دینا ہے. اس سے بات کرتا کہ جناب عزیزاً میرے والد سے یہ غلطی ہو گئی ہے. بہرحال وہ بھی عمومی صلاحیتیں ان کو دی تھیں اللہ نے، بہرحال ان سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو بہرحال یہ غلط بات ہو گئی ہے. بہرحال اس کا یہی حل ہے کہ اس کو داغ کو چھوڑ دیا جائے. اور میرے ثبوت لیتے مجھ سے کہ آپ کیسے سچے ہیں. باتیں کرتے جب ان کو تسلی ہوتی تو اس عاجز کا اعلان کرتے پھر اس دنیا میں. آج جس مصیبت میں جماعت احمدیہ محمود پھنسی ہوئی ہے وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو چھپا لیا اپنی زندگی میں. نہیں انہوں نے کھولا. وہ کھولا اس لیے نہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ گدی جو ہے وہ ان کا تو ہزاروں سال کا پروگرام ہے مرزا بشیر الدین محمود کا، تو ہم مذہب کے نام پر، خلافت کے نام پر یہ گدی کو چلائیں گے. تو بہرحال وہ گدی چھوڑنی بڑی مشکل تھی. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 19 اپریل پھر 2003 کو پھر میرے تیسری خط کے بعد پھر وہ 8-9 مہینے کے بعد پھر فوت ہو گئے. تو سارے آپ خطبات سنیں اس زمانے کے تو 5-6 منٹ کے خطبے تھے. 5 جولائی 2002 کو تو وہ گر پڑے نا، غصے میں گر پڑے یا جو بھی تھا. تو بہرحال یہ سب آپ MTO پر یا ان کے خطبات ہیں وہ سن سکتے ہیں. تو پھر جب وہ فوت ہوئے تو طے شدہ پروگرام کے مطابق مرزا مسعود احمد صاحب کو وہ جو ان کی خاندانی الیکٹرک کالج بنایا ہوا ہے پتہ ہوتا ہے ان کو سب کو، تو ان کے مطابق انہوں نے مرزا مسعود کو ان کا جانشین بنا دیا اور باقاعدہ 12 دسمبر 1997 کا خطبہ جمعہ بار بار ان کے وفات کے موقع پر سنایا گیا MTA پر. کیا یہ جعل ساز لوگ نہیں ہیں؟ تمہیں کہتے ہیں خلیفہ خدا بناتا ہے. سب جھوٹ بولتے ہیں، خدا کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کیسے لوگ ہیں یار، کیسے اللہ تعالیٰ کا سامنا کریں گے مرنے کے بعد. یہ لوگ کتنی گمراہ کن باتیں کرتے ہیں لوگوں کے آگے، خدا کے نام پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر. تو پھر اس کے بعد پھر اسی سال 12 دسمبر 2003 کو میں اپنے نقطہ نظر اپنے دعویٰ کو الاعلان جماعت احمدیہ میں alghulam.com کے ذریعے آن کر دیا. اس کے کرنے کے بعد، اعلان کرنے کے بعد تو اس عاجز کو پھر نا غالباً یہ نیوز نمبر 4 ہے، اخراج اور مقاطعہ کے ساتھ آزادی ضمیر کی سزا. دیکھو مجھے پھر خارج کر دیا ان لوگوں نے جو بھی ہے. دیکھو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، یہ 7 جنوری 2004 کو دیکھیے، پڑھ لیں. یہ اپنا نیوز نمبر 4 سے بھی پڑھ لیں. یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، یہ جو سیکٹری امور عامہ سیکٹری محمود احمد طاہر صاحب، انہوں نے پہلے میرا کام کیا، خارج کیا. الزام کیا لگایا میں پڑھ کر سناتا ہوں. اطلاعاً تحریر مکرم عبدالغفار جمبا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اطلاعاً تحریر ہے کہ آپ کو اپنے مفسدانہ خیالات پھیلانے کی وجہ سے نظام جماعت سے اخراج کی سزا ہو گئی ہے. بسلام خاکسار محمود احمد طاہر سیکٹری امور عامہ وغیرہ وغیرہ سب کو بھیج دیا. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جماعت احمدیہ محمود کے خلیفے اور مولوی اس عاجز کو دلائل کے ساتھ مفسد ثابت کر دیں تو میں آپ کو دلاتا ہوں کہ میں الحمدللہ میں اس عاجز سے پہلے مرزا غلام سے لے کر جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں میں سب کو ان لوگوں کے آگے نعوذ باللہ من ذالک مفسد ثابت کر دوں گا. وہ سب مفسد تھے اپنے اگر میں ہوں نعوذ باللہ، لیکن نہ وہ مفسد تھے نہ میں ہوں. یہ کاذب لوگ ہیں، انہوں نے جماعت احمدیہ پر قبضہ کیا. اس کے بعد ظاہر آنے والے غلام کو یہ تو عزت ثانی پڑھنی تھی. جس نے بھی آنا تھا، مرزا غلام صاحب نے کیوں نہیں خلافتی نظام بنایا تھا اپنی زندگی میں اپنی وفات سے پہلے؟ اسی وجہ سے کہ آنے والے ذکی غلام کے متعلق کہیں میرے بعض لوگ اس کے لیے کربلا نہ بنا دیں. 1905 میں الوصیت پڑھے. 1905 میں وہ سمجھتے تھے کہ میرا بیٹا مبارک احمد ہی وہ اس مصداق ایس پیش گوئی گا. میرے بیٹے کے لیے مبارک احمد کے لیے کہیں یہ جماعت کے لوگ اگر میں نے خلافتی نظام کو بنا دیا تو اس کے لیے کربلا نہ بنا دے، کیونکہ اللہ نے اس کو کھڑا کرنا تھا، اس نے لوگوں کو تھوڑا کھڑا کرنا تھا. تو بعد میں وہی بات اللہ تعالیٰ نے مبارک احمد کو فوت کر لیا، اس کے مسیل کی اگر خبر دے دی، اور پھر وہ مسیل ان کے گھر میں اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا بطور جسمانی لڑکا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پیش گوئی جو تھی مبارک احمد سے نکل کے آگے جماعت احمدیہ کی طرف منتقل ہو گئی.
اللہ تعالیٰ جہاں سے چاہے بنا سکتا تھا. مرزا صاحب وسلم کی اولاد میں سے ہی بنا سکتا تھا چاہتا. وہ مسیح مبارک احمد کو چاہتا تو اس کی روحانی اولاد ہے اس میں سے کو بنا سکتا تھا. مرزا صاحب نے بڑی دانش مندی کے ذریعے کوئی خلافتی نظام نہیں دیا اپنے جماعت کو. اپنے وفات پر ایک عبوری نظام بنایا کہ تم کام کرو میرے بعد، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو. وہ آنے والا پھر آ جائے گا اپنے وقت پر. میرا اخراج کیا 7 جنوری کو. اس کے بعد میری اہل و عیال کی تفتیش کی، سارا کچھ کیا. تو میری بیگم صاحبہ اور میرے بچوں نے بالکل اعلان کہہ دیا کہ ہم اپنے والد صاحب کے ساتھ ہیں. میری بیگم نے کہا میں اپنے خامند کے ساتھ ہوں. یہ دیکھیں یہ اخراج میری بیگم کا اور میرے بچوں کا. اور یہ 26/1/2004 کو ہوا. تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ مکرمہ شگفتہ غفار صاحبہ، ذیشان احمد صاحب، شیر احمد صاحب، کاشف احمد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اطلاع تحریر ہے کہ آپ کو مکرم عبدالغفار صاحب کے مفسدانہ خیالات کی تصدیق کرنے اور ان کے ہم خیال ہونے کی وجہ سے نظام جماعت سے اخراج کی سزا ہو گئی ہے. بسلام محمود احمد طاہر، سیکٹری امور عامہ جرمنی وغیرہ سب بھیجا ہے ان کو. مطلب کہ اتنے کاذب لوگ ہیں، اتنے جھوٹے لوگ ہیں. مفسد تو یہ لوگ ہیں. اس کے بالمقابل یہ مفسد ہیں. آنے والا مفسد نہیں ہے. اس نے تو آ کے جو گند انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں جماعت میں، ان گندوں کو صاف کرنا ہے، ان جبروں ظلموں کو دور کرنا ہے اور لوگوں کو، اسیروں کو چھڑانا ہے، ان سے ان کے قبضے سے چھڑانا ہے. یہ بلائے دمشق ہے جس کا قبضہ ہو چکا ہے، چمر چکی ہے جماعتی احمدیہ کے لوگوں کو. اس نے چھڑانا ہے آگے. یہ کہتی ہیں تم مفسد ہو. مفسد میں کہاں ہوں؟ اگر میں مفسد ہوں، مفسد تو دعویٰ کمزور ہوتا ہے اس بندے کا. میرے آگے آپ کے خلیفے، آپ کے مولوی بھاگتے کیوں پھر رہے ہیں؟ تو یہ ظلم کی انتہا ہے. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سزائیں ہو رہی ہیں. کہاں مرزا طاہر احمد صاحب کا آزادی ضمیر کا خطبہ کہاں گیا؟ 5 دسمبر 1986 کا خطبہ جمعہ میں جو دھواں دار آزادی ضمیر کا انہوں نے دیا تھا، وہ کہاں گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہتے لوگ کچھ ہیں، ان کا عمل کچھ اور ہے. تو سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں کہ موجودہ جو حالت ہے جماعت احمدیہ محمود کی، اس کے متعلق یہ یاد رکھیں کہ ان کا یہ حال ہے کہ اس جماعت احمدیہ محمود میں یہ جو جتنے احمدی ہیں جماعت احمدیہ محمود میں ساروں کو بھائی سمجھتا ہوں اپنا. وہ روحانی ضروریت ہے مرزا غلام صاحب کی. میں بھی مرزا غلام صاحب کی روحانی ضروریت میں سے ہوں، ان کا روحانی فرزند ہوں، مود ہوں. میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ جناب یہ جو عطیت المجید کی خبر ہے، مرزا غلام صاحب کی وہ اس کی نسل ہے. یہ عاجز نام میرا عبدالغفار جنبہ ہے، ڈاور میں پیدا ہوا میں. لیکن آپ لوگ یاد رکھیں کہ اس وقت میری حیثیت موز ذکی غلام مسیح الزماں کی ہے. یہ جو خبر ہے عطیت المجید کی، یہ عبدالغفار جنبہ کے لیے نہیں جو ڈاور میں پیدا ہوا تھا. یہ موز ذکی غلام مسیح الزماں، محمدی مریم کا جو موز ذکی غلام ہے، اس کے لیے یہ بات ہے اللہ نے دی ہوئی. تو یہ مت خیال کریں کہ کوئی عبدالغفار جنبہ کو ڈاور کا ہے جس کو یہ خبر اللہ تعالیٰ نے دی ہے. نہیں، محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کا وہ جو موز نشان رحمت ہے، وہ موز ذکی غلام ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کی ہی نسل میں سے ایک لڑکی کو بطور نعمت دیا، اس کا وعدہ کیا کہ میں دوں گا. تو آپ یہ نہ ذہن میں رکھیں کہ عبدالغفار جنبہ یہ وہ فلاں ہے. وہ اس ٹائم وہ تو سجدہ میں تحلیل ہو گیا تھا. میں یقین رکھتا ہوں اس ٹائم میری شکل وہی ہے جب سجدہ سے جانے والا عبدالغفار جنبہ تھا. اس سجدہ سے اٹھنے کے بعد میں وہ نہیں ہوں. میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. قیامت کے دن جب تم سب مرو گے، جس طرح تمہارا رویہ ہے، اگر تم نے حقیقت اور سچائی کو نہ مانا، تو قیامت کے دن مرزا غلام صاحب علیہ السلام تم سب کے آگے، خدا کے آگے کھڑا ہو کر تم سب کو کہے گا، احمدیوں کو جو اس وقت میری مخالفت کر رہے ہیں، کہ دیکھو یہ عبدالغفار جنبہ نہیں تھا، میں تھا اس کے روپ میں. تم اس کے ساتھ کیا کرتے رہے تھے؟ اسی جگہ پر محمد عربی سسم کھڑے ہو کر کہیں گے پوری امت کو کہ یہ مرزا غلام صاحب کے ساتھ تم نے کیا کیا میری امت نے. یہ مرزا غلام افقادیان نہیں تھا، میں تھا اس کے روپ میں، میں تھا آیا دنیا میں. یہ باتیں قیامت کے دن ہوگی تم سب سے. تم سمجھتے ہو کہ عبدالغفار جنبہ یہ باتیں کرتا پھر رہا. میں کہاں ہوں؟ میں تو اسی سجدے میں غائب ہو گیا. اور مرزا غلام صاحب کے متعلق جب میں کہتا ہوں، وہ میرے دل میں، میرے آنگ آنگ میں، میں قسم اٹھا سکتا ہوں اس کے بارے میں
کہ میں کیسا ہوں؟ میں وہ عبدالغفار جمبا نہیں ہوں جو سجدہ سے پہلے میں اپنے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا تھا، اور سجدے اٹھنے کے بعد میں تو یقین رکھتا ہوں 100% کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذل بنایا مرزا غلام اعظم کا، بلکہ میں ہوں نہیں، میرے روپ میں وہی ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں. تم مجھے سمجھتے پھر مرزا عبدالغفار جمبا صاحب کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، میں کہاں کر رہا ہوں؟ قیامت کے دن پھر تم کیا جواب دو گے مرزا غلام اعظم کو، جب مرزا غلام اعظم تم سب سے یہ کہیں گے عبدالغفار جمبا نہیں تھا، اس کی شکل و صورت عبدالغفار جمبا کی تھی، میں تھا، اس کے روپ میں میں آیا تھا دنیا میں دوبارہ اپنی جماعت کو غلطیاں اور دجل تمہارے سب نے ٹھیک کرنے کے لیے. وہ کہیں گے کہ میری اولاد نے سب کچھ گند پایا تھا میری جماعت میں. اب بھی میں سنتا ہوں اس کی آوازیں دل میں، اے عبدالغفار جمبا، یہ جو اس وقت خلیفہ بنا بیٹھا ہے میرا پرپوتا ہے، ایک نمبر کا جھوٹا آدمی ہے، اگر اس کے پاس کوئی سچائی ہے تیرے ساتھ کیوں نہیں بات کرتا؟ تو میرا ذکی غلام ہے بہت. اگر ان مولویوں کے پاس کوئی سچائی ہے تو کیوں نہیں بات کرتے میرے مئو ذکی غلام کے ساتھ؟ یہ سب جھوٹے لوگ ہیں. مرزا بشیر الدین محمود احمد ناخلف بیٹا تھا میرا، اس نے میری جماعت میں گند ڈالا، خراب کر دیا، اس نے تو دنیا کمائی، میرے مشن کے برباد کر دیا. یہ باتیں قیامت کے دن تم سنو گے مرزا غلام اعظم کے منہ سے. اس وقت تم میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو کہ عبدالغفار جمبا، عبدالغفار جمبا. کوئی عبدالغفار جمبا نہیں ہے وہ ڈاور میں پیدا ہونے والا. یہ عاجز مرزا غلام محمدی مریم کا مئو ذکی غلام ہے تمہارے سامنے، بلکہ اس کے روپ میں ذکی غلام میں خود مرزا غلام اعظم دنیا میں آئے ہوئے ہیں. ان کی یہ بیست ثانی ہے مرزا غلام اعظم کی اس عاجز کے روپ میں. تو میں بتاتا ہوں کہ اس وقت جو جماعت احمدیہ ہے موجود ہے، اس میں اسلام بغیر روح کے ہے. اسلام نام لیتے ہیں، کوئی روح نہیں ہے اسلام کی، صرف نام ہے. عدم انصاف ہے، کوئی انصاف نہیں یہاں پہ کہ انصاف ہے. میرے ساتھ کیا ان لوگوں نے کیا، یا عام لوگ ہیں ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں آپ جانتی ہیں سارے، کوئی انصاف نہیں ہے اس میں. تیسرے نمبر پر قول و فعل میں ان کے تضاد ہے، میں ثابت کر دیا آپ لوگوں کے آگے. یہ جھوٹ بولتے ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. اظہار رائے اور آزادی ضمیر پر مکمل طور پر جماعت احمدیہ محمود میں پابندی ہے. یہ ان کی شان ہے. یہ جماعت احمدیہ کے میں خصوصیات بیان کر رہا ہوں آپ لوگوں کے آگے. آگے سنیے 5 نمبر، گٹن اور مافیا طرز کی فضا ہے جماعت احمدیہ محمود میں. نمبر 6، عہدوں کا گورکھ دھندا ہے انہوں نے بنایا ہوا. سب یہ تماشے ہیں ان کی حکومت کرنے کے. وہ جو اقتدار ہے ایسا ایسا تقسیم کر دیا عہدوں پر، گراس روٹ لیول تک پہنچا دیا. ہر بندہ اپنے عہدے کا دفاع کرتا پھر رہا ہے. یعنی ایسا شیطانی کام انہوں نے کیا ہوا ہے، لوگ سارے پھنسے ہوئے ہیں. نمبر 7، جبر ہے، قدم قدم پر جبر ہے. نمبر 8، خفیہ نگرانی ہے، میری ہوتی رہی ہے. جب میں نے اپریل 1993 میں اپنا نقطہ نظر بھیجا، اس وقت سے میری کیل میں جماعت میں میری نگرانی شروع ہو گئی. نمبر 9، خوف و ہراس ہے، ہر بندہ ڈرتا ہے. یہ ان کے جو مسجد ہیں یہ مسجدیں نہیں، یہ اڈے ہیں. میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو، خط پڑھ کر بتاتا ہوں مرزا طاہر کا ایک، خود مانتے ہیں کہ یہ اڈے ہیں. انہوں نے مذہب کے نام پر لوگوں کو قابو کیا ہوا ہے، ٹارچر کرتے ہیں وہاں پہ. بلکہ لوگ مطلب کہ جاتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، ڈرتے ہیں بھی پتہ نہیں پہ کیا ہونا ہے وہاں پہ. یعنی یہ تو تماشا انہوں نے کیا ہوا ہے، یہ تو اڈے بنے ہوئے ہیں. نمبر 10، اور اسیری ہے اس جماعت احمدیہ محمود میں. سامعین کرام، میں جو ابھی کہا ہے جو اڈے ہیں، میں ابھی آپ کو پڑھ دیتا ہوں خط اس قسم کا. دیکھیں، جب 100 مساجد کی اسکیم چلی، اس میں الحمدللہ اس سازش کو بھی موقع ملا، میں نے بھی اس میں بھرپور حصہ لیا. مسجد بنانے کے لیے کیل میں جب ہو گئی بھی بنائی جائے، جگہ خریدی جائے، تو اس زمانے میں پھر میں نے بھی، میرے کے پاس، میں تو اتنا دنیا دار آدمی نہیں ہوں، کمائیاں اتنی نہیں ہیں. وہی جب کام کرتا تھا وہی سیلری ہوتی تھی جو میں خود اپنا بچے کرایہ سب دیتا تھا. اس زمانے میں کیل میں جو اس وقت مسجد بنی تھی، تو میں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ میں 5000 مارک میں دوں گا. اللہ کا گھر بن رہا ہے، میں نے اللہ کو دیے تھے. تو میں نے اس وقت کسی سے پھر قرض لے کر پھر میں نے دیے، اور بعد میں نے اتار دیے. مقصد میرا کہنے کا ہے کہ اللہ کا جب گھر بنتا ہے، وہ آج میں اس مسجد میں کیل میں مجھے اتنا حق نہیں ہے کہ میں جا کے نماز پڑھ سکوں. تو یہ کیا مسجد ہے اللہ کی، جس کے لیے میں نے خود قربانی کی تھی. اور لوگوں نے بھی 2-3 تھے جو کیل میں جنہوں نے 5000 مارک دیے تھے. میں نے ان میں سے میں بھی ایک آدمی تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ اس مسجد کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو ایک خط پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں مرزا طاہر احمد صاحب کا. دیکھو یہ خط ہے. اس خط کی ڈیٹ ہے 7 اکتوبر 1998. وہ لکھتے ہیں، اس زمانے کا صدر جو تھا عزیزم مکرم محمد رفیق صاحب، صدر جماعت کیل، جرمنی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خط محررہ 4 اکتوبر 1998 میں موصول ہوا، جس میں آپ نے اطلاع دی ہے کہ جماعت کی مسجد کے لیے زمین خریدنے کی کوشش کر رہی ہے۔ الحمدللہ، یہ تو بہت اچھا ہے، وہاں بھی اب اڈا بن جائے گا ماشاءاللہ۔ میں لوگوں کو پوچھتا ہوں احمدیوں کو کہ یہ مسجد اڈے ہیں؟ مرزا طاہر کہہ رہا ہے، یہ خط ہے، میں پھر پڑھتا ہوں لفظ آپ کے، اس کے منہ سے سچ نکلا ہے، یہ اڈے ہیں، ان کے مسجدوں کے نام پر ہیں۔ وہ کہتے ہیں الحمدللہ یہ بہت اچھا ہے، وہاں بھی اب اڈا بن جائے گا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کو اچھی جگہ عطا فرمائے اور تمام قانونی مراحل آسانی سے حل ہو جائیں۔ کان اللہ معاکم۔ تو وسلام خاکسار مرزا طاہر احمد خلیفہ المسیح رابع، 17 اکتوبر آئین گنگن 1998، یہ اسٹیمپ لگی ہوئی ہے۔ تو یہ خط ہے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ اللہ کے گھر ہوتے ہیں مسجدیں، وہاں پہ تو لوگوں کو سکون ملتا ہے۔ لوگ دکھ میں مصیبتوں میں جب ہوتے ہیں، دنیا میں پریشانی ہوتی ہیں، وہ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، وہاں پہ عبادت کرتے ہیں، اللہ کی سکون حاصل کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے مسجدوں میں، مسجدیں نہیں ان کی، اڈے ہیں ان کے، ٹارچر سیل ہیں ان کے، وہاں پر انہوں نے اذیت دیتے ہیں لوگوں کو، مرزا غلام سم کے نام پر، اسلام کے نام پر، محمد عربی سم کے نام پر لوگوں پر انہوں نے قابو کیا ہوا ہے، ظلم کیا ہوا ہے۔ شو کرتے ہیں کہ مذہبی لوگ ہیں ہم لوگ، ہمارا مذہبی جماعت ہے، روحانی جماعت ہے، جبکہ انہوں نے اڈے بنائے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اڈے ہوتے ہیں، بسوں کے اڈے، چوروں کے اڈے، نشیوں کے اڈے، دہشت گردوں کے اڈے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے گھر جو مسجد ہوتی ہے کیا وہ اڈا ہوتا ہے؟ خود فیصلہ کریں اپنا۔ جماعتی احمدیہ محمود کے احمدیوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا میں دشمن نہیں ہوں، آپ لوگ میرے اصل رشتہ دار، آپ لوگ ہیں میرے، آپ روحانی ضروریت ہیں حضرت مرزا غلام صاحب کی، میں بھی ان کی روحانی ضروریت سے تعلق رکھتا ہوں، بلکہ میں مئو ذکی غلام مسیح عظمیٰ ہوں، جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو چلہ ہوشیارپور میں اپنی جناب سے عطا فرمائی تھی، وہ ہوں میں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ انصاف کریں، کہ جو میں کہتا ہوں میں آپ لوگوں کا دشمن نہیں ہوں، میں سچ بتا رہا ہوں۔ میں کچھ جناب انعام الحق صاحب کی ای میلز تھیں، میں نے ان کا جواب دینا تھا، میں نے لکھا ہوا ہے، لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں نہیں پہ دے سکتا جواب میں، ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ خطبہ جمعہ میں ہو سکتا ہے میں ان کے جواب دوں۔ تو آخر پہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب صاحب نے روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 264 حاشیہ میں فرمایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں یاد رہے کہ ہمارے اور ہمارے مخالفوں کے صدق کو کذب آزمانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات حیات ہے۔ اے میرے احمدی بھائیو، غور سے سنیں، مرزا صاحب کے الفاظ ہیں یہ، وہ کیا فرما رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ہمارے اور ہمارے مخالفوں کے صدق کو کذب آزمانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات حیات ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ در حقیقت زندہ ہیں تو ہمارے سب دعوے جھوٹے اور دلائل ہیج ہیں، اور اگر وہ در حقیقت قرآن کریم کی روح سے فوت شدہ ہیں تو ہمارے مخالف باطل پر ہیں۔ اب قرآن درمیان میں ہے، اس کو سوچو۔ سامعین کرام، یہ تو اسٹیٹمنٹ ہے حضرت مرزا صاحب وسلم کا، میں نے حوالہ دے دیا ہے۔ میں اب جماعتی احمدیہ محمود کے احمدیوں کو بطور خاص، وہ لوگ جو جن میں تقوی ہے، جن میں ایمان ہے، سچائی ہے، جو لوگ غلط فہمی کی وجہ سے ان خلیفوں کو بلائے دمشق کے جو نمائندے ہیں ان کو خلیفے سمجھ کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں، میں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں میں مرزا صاحب کا حوالہ پڑھا ہے، اب میں اپنے کچھ الفاظ آپ لوگوں کے آگے رکھتا ہوں کہ دیکھیں خاکسار اور جماعتی احمدیہ محمود کے درمیان صدق کو کذب آزمانے کے لیے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا دعویٰ مستمد ہے۔ اگر قرآن کریم اور مئو ذکی غلام میں مسیح الزمان سے متعلقہ مبشر الہامات کی روشنی میں یہ ثابت ہو جائے کہ ذکی غلام سے متعلقہ بشارت کے مصداق جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد تھے تو خاکسار کا دعویٰ کلیتاً غلط ہو جائے گا۔ اور اگر مذکورہ ذرائع سے، یعنی قرآن کریم اور مرزا صاحب السلام کے مبشر الہامی کلام جو ہے ذکی غلام کے حوالے سے، کہ اگر ان ذرائع سے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ مئو ذکی غلام تو حضور اسلام کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا تھا، تو پھر جناب خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مستمد کلیتاً جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ یہ آپ فرق کر لیں۔ میں وہی بات میں رکھ رہا ہوں جو مرزا صاحب نے عالم اسلام کے آگے رکھا تھا، میں وہی بات آپ احمدیوں کو آگے رکھ رہا ہوں، فیصلہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھو یہ صرف قرآن ہے، میں قرآن سے باہر جانے والا نہیں ہوں، یہ قرآن ہے، قرآن کے ساتھ کے روشنی میں بات ہماری ہوگی۔ اور علاوہ اس کے میرے پاس مرزا غلام سم کا
بانی جماعت احمدیہ کا الہامی کلام ہے میرے پاس، میں اس سے باہر نہیں جاؤں گا۔ اس کے علاوہ احادیث صحیح ہیں جو جماعت احمدیہ محمود کے لوگ استعمال کرنا چاہیں، بخاری صحیح، میں بھی ان پر ایمان رکھتا ہوں۔ اور مرزا غلام صاحب کے روحانی خزائن، ملفوظات، ان کے اشتہارات، میرا آپ سے بات ان ذرائع کے ذریعے ہوگی۔ پیشگوئی مجھ سے موت کا فیصلہ ہے، باقی چیزیں بعد کی باتیں ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، کیسے تھے، خدا نے بنائے تھے، لوگوں نے بنائے، یہ بعد کی باتیں ہیں۔ اصل جو تنازع ہے میرے اور جماعت احمدیہ محمود کے درمیان، وہ الہامی پیشگوئی مجھ سے موت کے حوالے سے ہے، اس نشان رحمت کے حوالے سے ہے، اس موعود ذکی غلام مسیح الزماں، اس موعود مسلح کے حوالے سے ہے، جس کا فیصلہ ہم نے قرآن کریم، حضرت مرزا غلام صاحب کا الہامی کلام، حضرت مرزا غلام صاحب کی جو اپنی تحریریں ہیں یا احادیث صحیح آسم کی، ان کی روشنی میں ہم نے طے کرنا ہے۔ اور میں ہر وقت میدان میں کھڑا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنبا صاحب اپنی مردانگی ثابت کریں، یہ بہت ساری باتیں ہیں انعام الحق صاحب نے لکھی ہوئی ہیں، میں نے اس کا جواب دینا تھا، ٹائم کو نہیں ہے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ خطبہ جمعہ میں اس کا جواب دوں۔ مقصد یہ ہے کہ میں میدان میں کھڑا ہوں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے آگے سے جماعت احمدیہ محمود کے خلیفوں اور مولویوں کو بھگا کے کھڑا ہوا ہوں۔ یہ میں کہتا ہوں بعض اوقات وہ منجی تھلے میں نے باڑ دیتی، یہ محاورتاً باتیں ہوتی ہیں، کوئی منجی تھلے ورنت مراد نہیں، کوئی مرزا مسعود منجی تھلی بڑھ گیا ہے، محاورتاً باتیں ہیں، غیرت دلانے کے لیے آپ کو لوگوں کو کہتا ہوں۔ میں جب جماعت احمدیہ محمود کو قبرستان کہتا ہوں، یہ محاورتاً میں باتیں کر رہا ہوں، غیرت دلانے کے لیے بھی۔ کٹھو کوئی بھی نہیں تم میں کہ مرزا مسعود سے بات کرے کہ وہ تو عبدالغفار جماعت ہوں میں قبرستان کہتا ہے، یار ہم اس کا مقابلہ کریں اگر سچے ہیں تو۔ کوئی بھی نہیں تم میں سے، یہ غیرت دلانے کے لیے میں باتیں کہتا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ محاورتاً باتیں ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہ تم قبرستان ہو سارا، نہیں، کوئی انسان ہو لیکن مردے ہو چکے ہو، تم سے آزادی ضمیر چھین کر تمہیں مردہ بنا دیا گیا ہے۔ کہاں گیا تمہارا تقویٰ، تمہارا ایمان کہاں گیا، تمہاری سچائی کہاں گیا جو مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر آپ لوگوں میں آئی تھی، داخل ہوئی تھی، وہ کہاں گئی ہے؟ اس کو پکڑو، اللہ کو پکڑو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑو، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے الہامی کلام کو پکڑو، ان کی اپنی تحریروں کو پکڑو، ان کے پیچھے چلو۔ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی میں نے تبلیغیں بہت کم کی ہیں، میں نے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ تھا اس کو فالو کیا ہے زندگی میں۔ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بعد میں مجھے پتہ چلا، تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، ایک پتہ کی بات ہے، دیکھو اپنے آپ کو اگر کچھ پانا ہے اللہ سے تو دیکھو اسوہ حسنہ آسن کا پکڑ لو۔ دیکھو ہم آسن جیسے نہیں بن سکتے، جب ہم صدق کے دل سے کوشش کریں گے اللہ یہ ہماری مدد فرمائے، کچھ نہ کچھ تو ان کے کتنا بننے کی کوشش کریں گے نا۔ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ پکڑو، بجائے کہ تبلیغیں کرو، حیات وفات مسیح، ختم نبوت یا اجرائے نبوت، یہ باتیں بعد کی ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو کامل مسلمان احمدی بناؤ، ایسا مسلمان احمدی جس کی وجود سے قرآن کریم کی تعلیم جھلک رہی ہو۔ میں اپنے مخالفوں کو کہتا ہوں، انعام اللہ حق صاحب کو بھی، جناب کیل میں آئیں، 17 سال میں اپنے جماعت میں ادھر رہا ہوں، اب تو 14 سال سے میں باہر ہوں، اپنا دعویٰ ہے، ان لوگوں سے پوچھیں آگے میرے متعلق، یہ لوگ میرے پیروکار نہیں، تمہاری جماعت کے یہ لوگ ہیں جن میں میں رہا ہوں 17 سال، ان سے پوچھیں آگے، ان کے ساتھ میں نے شامیں گزاری، صبح گزاری، راتیں گزاری، دن گزارے، ان سے میرے متعلق لو کیسا آدمی ہے۔ میں نے اپنا عمل خدا سے طلب کیا، اے اللہ مجھے عمل کرنے کی توفیق دے، قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کروں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی کوشش کروں، مرزا غلام صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ تھا اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں۔ یہی میری تبلیغ ہے لوگوں کے لیے۔ اور الحمدللہ جو غیر احمدی لوگ ہیں کیل کے 200 250 300 افراد ہیں، ان سے پوچھیں آگے اس عادث کے متعلق کہ کیسا یہ آدمی ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی گواہی دیں گے اس عادث کی سچائی کی۔ وہ کہیں گے کہ اگر کوئی احمدی ہم نے دیکھا ہے مرزا غلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق، وہ ایک آدمی دیکھا ہے ہم نے عبدالغفار جمبا کیل میں، تو یار کچھ تو خیال کرو، کیا کرتے پھر رہے ہو بھائی، کیوں مخالفت کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اللہ کا جو سب سے بزرگ نبی تھا، اس کا جو سیرت تھی، اس کو اپنے وجود میں پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ میرا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنے وجود میں پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ حقوق اللہ کو جہاں تک ممکن ہے وہ ادا کرو، حقوق العباد کو جہاں تک ممکن ہو تمہارے لیے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ یہی چیزیں ہیں جن کے ساتھ پھر اللہ کی رضا بندے پر نازل ہو جاتی ہے۔ تو آخر پہ میں حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین شعر ہیں کچھ میں پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں اپنا خطبہ ختم کروں گا۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں، آج میں بھی یہی فرماتا ہوں، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل بر میرا یہی ہے۔ وہ آج شاہ دین ہے، وہ تاج مرسلی ہے،
وہ عاد شاہدی ہیں، وہ تاج مرسلی ہے، وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے۔ سب ہم نے اس سے پایا، خدا کی قسم کھا کر میں کہہ رہا ہوں یہاں پر، میں نے بھی سب اسی سے پایا، سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا۔ سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا وہ میل کا یہی ہے۔ اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اولم وآخرم وظاہرم وباطنم هو مولانا نعم المولا نعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔